بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کا نور عطا فرمایا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ایمان کسی دکان سے نہیں ملتا، حکومت سے نہیں ملتا، وزارت سے نہیں ملتا، مال و دولت سے نہیں ملتا، ذات برادری سے نہیں ملتا۔ ایمان اگر دولت کی وجہ سے ملتا، قارون کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان طاقت کی وجہ سے ملتا، فرعون کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان جنت بسانے سے ملتا، شداد کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان خونی رشتے کی وجہ سے ملتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان خدائی دعوے سے ملتا، نمرود کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان سرداری کی وجہ سے ملتا، ابو جہل کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان رشتہ داری کی وجہ سے ملتا، ابو لہب کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ ارے او مسلمانوں، ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے، نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ بہت بڑا احسان، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی مجھے اور آپ کو، بہت ساری نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کا قرآن کہتا ہے درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، ریت کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، سمندر کے قطرات کو گنا جا سکتا ہے۔ ہر امیر غریب مرد عورت پر میرے اللہ نے جو نعمتوں کی بارش کی، کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا۔ جسم پر جتنے بال ہیں وہ سارے بال زبان بن جائے اور وہ ساری زبان اکٹھی ہو کر رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے صاحب ایمان بنایا، اس نعمت پر تو میرا شکریہ ادا کر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے میں اضافہ کر دوں گا، اگر ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور دوسری نعمت بولو زور سے، بے شک اللہ نے محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ کل سارے نبیوں کی امتیں بار ہوں گی، کسی نبی کا کوئی امتی جنت میں نہ جائے گا۔ مسلمانوں، ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، داخلہ ملے گا ہی نہیں، گیٹ کھلے گا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ پہلے میرے میٹھے نبی کی میٹھی امت کو لے آؤ۔ ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے، خدا کی قسم میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ ارے سگی ماؤں کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، سوتیلی مائیں وراثتوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ہمارے نبی آئے، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ آج 4 بیٹے ہو کے ایک ماں نہیں پلی جاتی۔ بیٹیوں کو لوگ زندہ گاڑ دیتے تھے، زندہ درگور، بیٹی دنیا میں آئی نہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا کو پوچھے بغیر اگر کوئی غلام جوتا اٹھاتا 100 کوڑے مارے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال تیری ایسی کون سی نیکی ہے، میں معراج پر گیا، میں نے میرے قدموں کے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، اتنے احسان اللہ کے نبی کے ہم پر ہے۔ مسلمانوں، میرے جسم پر تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ کے نبی کے ہم پر احسانات ہیں، جن کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ الہ العالمین نبوت نہ دے، محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے، اور ہمیں بن مانگے بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان کوئی کم تھوڑی تھی۔ جب آمینہ کے لال کا مقام دیکھا معراج والی رات، تڑپ اٹھے۔ میں پوچھتا ہوں موسیٰ، آمینہ کے لال کا تو نے کیا مقام دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معراج والی رات آمینہ کا لال جب تحفہ لے کر چھٹے آسمان پہ میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا او عبداللہ کے چاند، او آمینہ کے لال، او عبد المطلب کے پوتے، بتا معراج کی رات تجھے کیا تحفہ ملا؟ اللہ کے نبی نے
فرمایا موسیٰ میری امت کے مزے ہو گئے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ملا، رمضان کے مہینے کے روزے مل گئے۔ کہا 50 نمازیں؟ میری امت نے من و سلوہ کھا کے 2 نہیں پڑھی، یہ 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ کم کراؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے گئے، ایک چکر لگایا، پھر آئے 45، 5 کم ہو گئی، پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، 35، 40، 35، 30، 15، 20، 10، 5، 9 چکر لگائے۔ مجھے جو پوائنٹ بتانا ہے، اگر اللہ چاہتا بولو زور سے بے شک، ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا نا؟ اگر اللہ چاہتا اتنے چکر کیوں لگوائے؟ 9 چکر، اللہ بے نیاز ہے، چاہتا ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا نا۔ قربان جاؤں میرے نبی سے، خدا کا عشق دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں چاہتا ایک ہی چکر میں 45 کم کر دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا میرا محبوب واپس اوپر نہ آئے، تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہے، میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ میں پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ بار بار کیوں بھیج رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے رب سے کہا الہ العالمین تیرا دیدار کرا، جب کہتا اللہ کہہ کے ٹال دیتا، لن ترانی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ فرماتے میں اسے تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھتا رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا اونچا مقام، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے الہ العالمین نبی نہ بنا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے، ہمیں بن مانگے بنا دیا۔ قدر کرو مسلمانوں، اللہ نے محمد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ ابو لہب اللہ کے نبی کے سگے چچا، ابو لہب سگا چچا ہے، اتنا حسین اور جمیل خوبصورت، 5 منٹ دھوپ میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، پورا چہرہ لال ہو جائے کیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ کفر پہ مرا، جہنم کی فٹکار اللہ نے قرآن میں سنائی۔ ابو جہل مکے کا سردار ہے، زمزم پی کر جوان ہوا، قریشی ہے، مطلبی ہے، ہاشمی ہے، میرے نبی کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا، واللیل کی کالی زلفیں دیکھی، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، درختوں کو جڑے چھوڑ کے قدموں میں آتے ہوئے دیکھا، کنکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، درختوں کو جڑے چھوڑ کے قدموں میں آتے دیکھا، ارے واللیل کی زلفیں دیکھی، علم نشرح کا نبوت والا سینہ دیکھا، ما زاغ البصر کی آنکھیں دیکھی، لیکن محرومی دیکھو، مقدر جل گیا، نصیبہ سڑ گیا، دنیا کے اندر مکے کی سرداری مل گئی، آخرت کے اندر جہنم کی سرداری مل گئی۔ ابو جہل ہزاروں دفعہ نبی کا چہرہ دیکھا، لیکن محرومی دیکھو، دنیا میں مکے کا سردار، آخرت میں جہنم کا سردار۔ اور دوسری طرف قربان جاؤں حبشے کا کالا بلال 28 سال امیہ کا غلام رہا، 28 سال امیہ کی بکریاں چرائی، آج بھی پہاڑی کے اوپر بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی اور صدیق تشریف لائے، او بکریاں چرانے والے، او بکریاں چرانے والے، دودھ کے ذریعے ہماری کوئی خدمت کر سکتا ہے تو کر۔ بلال حبشی نے عرض کی میں تو نوکر، مالک کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کمزور بکری کی طرف میرے نبی کی نظر پڑی، او بکریاں چرانے والے اجازت دے دو، اس بکری کا دودھ ہم لے لیتے۔ کہا جناب سال ہو گیا، اس بکری نے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیا۔ کہا اجازت دے دو، کہا جاؤ اجازت ہے۔ میرے نبی نے نبوت والا خوبصورت ہاتھ تھنوں پہ پھیرا، بسم اللہ پڑھی، برتن کے اندر دودھ اتر گیا، بلال کے سینے میں ایمان اتر گیا۔ جب بلال کے سینے میں ایمان اتر گیا، نبی کا وفادار بن گیا، امت کا تابعدار بن گیا، رشد و ہدایت کا ستارہ بن گیا، مومنوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اللہ رب العزت کا پیارا بن گیا۔ دن کو بھی مارا جا رہا ہے، رات کو بھی مارا جا رہا ہے، امیہ کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے، ابو جہل کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے۔ امیہ کی مار ہے، برسرے بازار ہے، بڑا بے قرار ہے، بڑا اضطرار ہے، پھر بھی کلمے کا اقرار ہے۔ یہ فضل ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے، بلال کا کرتا تار تار ہے، پھر بھی محمد مصطفیٰ کا یار ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، کہاں بلال؟ میرا بلال کہاں ہے؟ کہاں جی حضور
کہاں؟ کبھی تو پتھروں کے نیچے اللہ کا کلمہ بلند کرتا تھا، آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ اللہ کا کلمہ بلند کر۔ 120 رحمتیں اترتی، اللہ مجھے اور آپ کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے۔ 120 اترتی ہے کعبے پہ، 60 طواف کرنے والوں پہ، 40 نماز پڑھنے والوں پہ، 20 رحمت اللہ اسے عطا کرتا ہے جو اپنی آنکھوں سے کعبے کا دیدار کرتے ہیں۔ بلال کبھی تو پتھروں کے نیچے اللہ کا کلمہ بلند کرتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ اللہ کا کلمہ بلند کر۔ باپ بیٹا پاس ہو جائے باپ انعام دیتا ہے، بیٹی پاس ہو جائے اماں انعام دیتی ہے، شاگرد پاس ہو جائے استاد انعام دیتا ہے۔ بلال امتحان میں پاس ہو گیا، انعام خداوند کریم دیتا ہے۔ کون سا انعام؟ اللہ کہہ رہا ہے او دنیا والو تم گواہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، بولو آمین زور سے۔ کل ہم سارے جنت میں جائیں گے نا، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اللہ بہت پیارا خطاب کرے گا جنتیوں سے، اللہ جنتیوں سے پوچھے گا حل رضیتم، تم راضی ہو؟ انشاءاللہ ہم سارے کہیں گے رضینا، ہم راضی ہیں۔ اللہ پوچھے گا کیوں راضی ہو؟ سانپوں سے بچ گئے، بچھوؤں سے بچ گئے، قبر کی تنگی سے بچ گئے، الہ العالمین قہر خداوندی سے بچ گئے، عذاب الہی سے بچ گئے، جہنم کے عذاب سے بچ گئے، رضینا الہ العالمین ہم راضی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہل اوتیتم افضل من ذلک، اس سے بھی زیادہ میں تمہیں اور کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں دودھ کی نہریں دی، شہد کی نہریں عطا کی، شراب کی نہریں عطا کی، صاف شفاف پانی کی نہریں عطا کی۔ سورہ محمد 26واں پارہ 4 نہروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرمائے گا حور و غلمان دیے، 4 نہریں عطا کی، جنت کا باغ و بہار دیا، میں اور بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، اور مانگو اور مانگو اور مانگو۔ کیا مانگے؟ علماء سے مشورہ کریں گے، ہاں ان کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی، دنیا میں قدر کر لو۔ 2500 والے مشورہ نہیں دیں گے، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، علماء سے مشورہ ہوگا، مشورہ ہو جائے گا، اللہ بار بار کہے گا اور مانگو۔ جیسے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا تھا نا اور پی لو اور پی لو، اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں سے اور مانگو اور مانگو، تو سارے جنتی کہیں گے الہ العالمین سب کچھ مل گیا، تیرا دیدار ہی کرا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، پھر اللہ فرمائے گا وَحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ او جنت میں رہنے والو، او جنتیو، او جنت میں رہنے والو، میں نے تمہیں ساری نعمت عطا کی، آج میں خدا اعلان کرتا ہوں میری رضا تمہارے لیے حلال ہو گئی، میری ناراضگی تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ جب تک میں رحمان ہوں وہاں تک جنت میں تم میرے مہمان رہو گے۔ کورونا نہیں ہوگا، ٹی بی نہیں، کینسر نہیں، شوگر نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہمیشہ کے لیے 32 سال کے جوان رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو جنتی بنائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکے۔ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آمنو کا لقب دے کر اللہ نے ابو بکر صدیق سے لے کر میرے جیسے گنہگار تک ساروں کو ایک ہی چھتری کے اندر کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں کام وہ کرنا ہے جس سے ہم اپنا ایمان بچا سکے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو میرے اور آپ کے لیے رسوائی اور جہنم کی ایندھن بننے کا ذریعہ بن رہا ہو۔ اللہ میرے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مر مٹنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا غریب کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، کہا اللہ اس کے رسول کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم غریب اسے سمجھتے ہو جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے غذا نہ ہو، جو کوٹھی کاروں کا مالک نہ ہو، لیکن نگاہ نبوت میں غریب وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے محروم ہو۔ مسلمانوں جو دولت اللہ نے میرے اور آپ کے سینے میں رکھی ہے، میں بتاتا ہوں ایمان کی قدر و قیمت جاننی ہو، میں بتاتا ہوں ایک پلڑے میں ساری دنیا کے کافروں کو بٹھا دو، دوسرے پلڑے میں ایک ادنا سا غریب گنہگار مسلمان کو بٹھاؤ جس کے سینے میں کلمہ موجود ہے، ایمان موجود ہے، میرا تمہارا عقیدہ ہے، ساری اس پلڑے کو اٹھاؤ، ساری دنیا کے کافروں کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا ایک غریب گنہگار مسلمان کا وزن ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔
اللہ کے نبی کے پاس جب جنازہ لایا جاتا 2 باتیں پوچھتے، مرنے والا صاحب ایمان ہے، اور نمبر 2 اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ آج ہم اپنا جھوٹا شوق پورا کرنے کے لیے مقروض بن جاتے، کتنے ایسے ہی مر جاتے، مقروض بن کے نہ مرو۔ کہ قرضوں کے نام پر کتنے لوگ پیسے لے جاتے بھاگ جاتے، یہ لیتے ہیں اسی وقت ان کی نیت ہی ہوتی ہے میں نے واپس کرنا ہی نہیں ہے، اور جو یہ کہہ کر مانگے 2 گھنٹے میں واپس کر دوں گا، اس کو تو 2 ہی نہیں گئے۔ حرام خوری اتنی عام ہو گئی مسلمانوں، لون اتنا عام ہو گیا، سود اتنا عام ہو گیا، ساری زندگی قسطیں ہی بھرتے رہتے، نہ بیوی چین سے سوتی ہے نہ یہ چین سے سوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لائے، کہا مرنے والا صاحب ایمان ہے، نمبر 2 اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، پھر جنازہ پڑھاتے تھے۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جنت ملیں گی میرے تمہارے عمل سے نہیں ملیں گی، رب کے فضل سے ملیں گی، رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے مسلمانوں، بہت بے نیاز ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ گداؤں کو شہنشاہ بنانے والا، یتیموں کو نبی بنانے والا وہی ہے، وہی خدا آج بھی زندہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو گل گلزار بنایا تھا۔ مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ بولو زور سے، اللہ سے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ سے ہی مانگیں گے، اللہ میرے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اپنے نسلوں کی فکر کرے، گھر کا ماحول دیندار گھرانہ بنائے، بہت برا ماحول بنا ہوا ہے مسلمان گھروں کا، اپنی بچیوں کی فکر کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، انشاءاللہ انہیں قرآن دیں گے، انہیں قرآن پڑھائیں گے، کل ہم قبروں میں ہوں گے 2 پارہ پڑھ کے سپلائی کریں گے، انشاءاللہ ہماری قبر جنت کا ٹکڑا بن جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی دولت دی، اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھی ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، موت آئے زبان پہ کلمہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، سامنے کعبۃ اللہ، بدن پہ احرام ہو، اللہ ایسی مبارک موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا